بچپن میں اس نے اپنے آپ کو غلامی کے زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیکھا۔ چند سال بعد خود کو ایک رحم دل خاتون کے گھر بطور بیٹے کی حیثیت پایا۔ وہ دیکھتا ہے کہ مصر کے سلطان ملک صالح کی سرپرستی میں کتابی علوم اور حربی فنون میں وہ اعلیٰ درجے کی مہارت حاصل کر چکا ہے۔ چند سال کے بعد عین جالوت کے مقام پر لشکریوں کے سالار اعلیٰ کی حیثیت سے منگولوں کو ایک فیصلہ کن شکست دے کر اس نے ان کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ کچھ عرصے بعد وہ خود کو مصر کا سلطان پاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ مصر، شام اور فلسطین کے علاوہ مکہ اور مدینہ جیسی مقدس سرزمین اب منگولوں کے زد سے بالکل محفوظ ہے۔ ہلاکو خان کے خاتمے کے بعد سلطان بیبرس آس پاس کے عیسائیوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ اگرچہ سلطان نہایت راسخ العقیدہ مسلمان تھے، لیکن عیسائیوں اور دوسرے مذہب کے پیروکاروں کے خلاف ان کے دل میں ذرا برابر تاثر نہ تھا۔ سلطان بیبرس کی مملکت میں بے شمار عیسائی آباد تھے، جن کی تعداد ہزاروں تک پہنچتی تھی۔ ان لوگوں کو عسکری خدمت سے مستثنی قرار دے دیا گیا اور اس کے عوض میں جزیہ کی ایک معمولی رقم حکومت کو ادا کرتے تھے۔ اس کے سوا انہیں شہریت کے مکمل حقوق حاصل تھے اور سلطان کی مملکت کے اندر اپنی مذہبی رسومات بھی نہایت آزادی کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ سلطان بیبرس کی مملکت میں ان عیسائیوں کے بے شمار گرجے اور راہبوں کی خانقاہیں موجود تھی۔ سلطان بیبرس اور اس کی حکومت مساجد کی طرح ان عبادت گاہوں کی بھی پوری حفاظت کرتی تھی۔ ان گرجوں اور راہب خانوں میں پادریوں نے اپنی درس گاہیں قائم کر رکھی تھی۔ وہاں ان کو اپنے مذہب کے مطابق تعلیم دینے کی مکمل طور پر آزادی حاصل تھی۔ سلطان بیبرس کی اس رواداری کے باوجود ارض مشرق کے صلیبی، جنہوں نے لبنان، شام، فلسطین کے کئی علاقوں بالخصوص بحیرہ روم کی ساحلی بندرگاہوں پر غاصبانہ قبضہ کر کے اپنی ریاستیں قائم کر رکھی تھی، وہ سلطان کو اپنا بدترین دشمن خیال کرتے تھے، اور یہ عیسائی ہر وقت یورپ کے علاوہ منگولوں کے ساتھ مل کر اسلام دشمن سرگرمیوں میں ملوث رہتے تھے۔ سلطان نے ان شریر نفس صلیبیوں کے عزائم کو بھانپ لیا اور شام، فلسطین اور لبنان کو ان کے ناپاک وجود سے پاک کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ ان صلیبیوں کو پاپائے روم، فرانس اور انگلستان کے بادشاہوں کے خاص سرپرستی اور مدد حاصل تھی، اس لیے ان متعصب حکمرانوں سے دوستانہ روابط کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ البتہ قسطنطنیہ کے عیسائی بادشاہ کے رویے میں کسی قدر لچک تھی، چنانچہ سلطان نے اپنی حکمت عملی کے ذریعے اس کو غیر جانبدار رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ قسطنطنیہ کے بعد سلطان نے وینس اور جنیوا کی عیسائی جمہوریت کے ساتھ بھی تعلقات بڑھانے شروع کیے، اس لیے ان لوگوں کو مذہبی لڑائیوں میں الجھنے کی نسبت اپنے تجارتی مفادات زیادہ عزیز تھے۔ چنانچہ سلطان نے ان سے تجارتی معاہدے کر کے دوستانہ روابط قائم کر لیے تھے۔ ان دونوں جمہوریتوں میں شدید تجارتی رقابت تھی، لیکن دونوں ہی سلطان کو اپنا حقیقی دوست تصور کرنے لگے تھے۔ مغربی مورخین نے اس سلسلے میں ایک عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے، جسے انہوں نے سلطان بیبرس کی بہترین سیاست سے تعبیر کیا ہے۔ ان کا بیان ہے کہ ایک دفعہ ان دونوں ریاستوں کے تعلقات سخت کشیدہ ہو گئے۔ فریقین نے سلطان سے درخواست کی کہ وہ ثالث بن کر ان کے جھگڑے کا تصفیہ کرا دے۔ چنانچہ سلطان نے اس معاملے میں ایسا رویہ اختیار کیا کہ دونوں ریاستوں میں صلح ہونے کے بجائے جنگ چھڑ گئی اور ان کے بحری بیڑے بحیرہ روم میں ایک دوسرے کے متصادم ہو گئے۔ اس طرح سلطان بیبرس نے اپنی حکمت عملی سے ان دونوں ملکوں کی طاقت اور قوت کو کمزور اور پاش پاش کر دیا تھا۔ مغربی مورخوں کے اس بیان پر مسلمان مورخ لکھتے ہیں، معلوم نہیں مغربی مورخوں کے اس بیان میں کس حد تک صداقت ہے، تاہم یہ واقعہ ہے کہ ان دونوں متحارب ریاستوں کے تعلقات
سلطان سے بدستور دوستانہ رہے۔ ان واقعات کے چند ہی سال بعد عیسائی دنیا سے روابط کے سلسلے میں سلطان نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ اس دوران سلطان بیبرس کو اپنے مخبروں اور طلایہ گیروں کے ذریعے معلوم ہوا کہ اٹلی اور سطالیہ کے فرمانروا مینفریڈ اور پاپائے روم میں انبن ہو چکی ہے۔ یہاں تک کہ پوپ نے اٹلی اور سطالیہ کے فرمانروا کو کلیسا سے خارج کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی کہ اٹلی اور سطالیہ کا بادشاہ مینفریڈ ایک علم دوست اور مسلم نواز حکمران تھا۔ اس نے اپنی مملکت کے مسلمان باشندوں کو نہ صرف کامل مذہبی آزادی دے رکھی تھی، بلکہ کئی مسلمانوں کو اس نے اپنی حکومت کے اندر اعلیٰ عہدوں پر بھی فائز کر رکھا تھا۔ ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے سلطان بیبرس نے اپنی مملکت کے چوٹی کے عالم اور قاضی ابن واصل کی سرکردگی میں ایک دوستانہ سفارت اٹلی اور سطالیہ کے بادشاہ مینفریڈ کے دربار میں بھیجی۔ مینفریڈ نے سلطان کے سفیروں کا بہترین اور پرتپاک انداز میں خیر مقدم کیا۔ اس وفد کی وجہ سے اٹلی اور سطالیہ کے حکمران اور سلطان کے درمیان بھی دوستانہ مراسم قائم ہو گئے تھے۔ جب تک سلطان بیبرس اور بادشاہ مینفریڈ زندہ رہے، ان کے درمیان نہایت خوشگوار تعلقات قائم رہے۔ ان تعلقات کو اٹلی اور فرانس کے حکمران شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھتے تھے، لہٰذا سن 1266 میں پوپ اور فرانس کے بادشاہ کے متحدہ لشکر نے مینفریڈ پر لشکر کشی کر دی اور اسے شکست دے کر قتل کر دیا۔ اس کے قتل کے بعد ہی مصر اور اٹلی کی دوستی ختم ہو گئی۔ سلطان بیبرس نے اپنی حکومت کے ابتدائی 5 سالوں میں منگولوں کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ ان کی طاقت کو اپنے سامنے کچل کر رکھ دیا تھا، یہاں تک کہ ہلاکو خان اور اس کی بیوی بھی مر چکے تھے۔ اس کے ساتھ منگول بڑی تیزی سے اسلام قبول کرنا شروع ہو گئے تھے، لہٰذا سلطان نے اب بحیرہ روم کے ساتھ صلیبیوں کے قلعوں کی طرف توجہ مبذول کی۔ ان قلعوں میں زیادہ اہم کیساریا، اورسوف، صفد، الکرک، بالفورٹ، یافا، انترتس، انطاکیہ، حصن لاکرات، مرکب، سور، طرابلس، بیروت سیدا اور عکا زیادہ مشہور تھے۔ یہ سارے وہ قلعے تھے جو اس سے پہلے عالم اسلام کے عظیم سپوت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے نصرانیوں سے چھینے تھے۔ لیکن سلطان صلاح الدین کی وفات کے بعد جب مسلمانوں میں کمزوری کے آثار نمودار ہوئے، تب یورپ کے عیسائیوں کی مدد سے صلیبیوں نے دوبارہ ان قلعوں پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر انہیں مضبوط اور مستحکم کر کے ایک طرح سے ان قلعوں سے نکل کر مسلمانوں کے لیے عرصۂ حیات تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ سخت جنگجویانہ ذہنیت رکھنے والے یہ صلیبی مسلمانوں کے بدترین دشمن تھے۔ انہوں نے اپنے مقبوضات اور ان کے نواحی علاقوں کے مسلمانوں کا جینا دوبر کر رکھا تھا۔ حد یہ کہ مسلم دشمنی کے جنون میں اس کی ایک کثیر تعداد ہلاکو کے غارت گر لشکر میں بھی جا شامل ہوئی اور انہوں نے مسلمانوں کے علاقوں کو تاخت و تاراج کرنے اور بے کس مسلمانوں کا قتل عام کرنے میں منگولوں سے بھی زیادہ وحشت کا مظاہرہ کیا تھا۔ اب سلطان غارت گر اور وحشی منگولوں سے فارغ ہو چکے تھے، ان کی کمر توڑ چکے تھے اور انہیں اس قابل نہیں رہنے دیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف حرکت میں آئے، لہٰذا سلطان نے اب اپنی عسکری قوت کا رخ ان کی طرف موڑا۔ اب تک سلطان کی طاقت میں بھی اضافہ ہو چکا تھا، مصر اور شام کو اس نے متحد کر لیا تھا، خلافت عباسیہ کا بھی اس نے احیاء کر دیا تھا اور ملک کا نظم و نسق بھی اس نے مضبوط اور مستحکم بنیادوں پر کھڑا کر دیا تھا۔ ان سارے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد وہ شام، فلسطین اور لبنان کے صلیبیوں کی طرف متوجہ ہوئے، جو نہ صرف پورے ساحل پر ایک اصحنی جنگی قلعے بند دیوار بنائے جمے تھے، بلکہ کئی دوسرے مقامات پر بھی قبضہ جمائے ہوئے تھے۔ عیسائیوں کے ان قلعوں میں بڑے بڑے لشکر تھے۔ یہ لشکر نہ صرف خود ان قلعوں سے نکل کر قریبی مسلمانوں پر حملہ ہو کر ان کا قتل عام اور لوٹ مار کرتے تھے، بلکہ وہ یورپ کے حکمرانوں کے علاوہ پاپائے روم کو بھی اکثر و بیشتر مصر پر حملہ ہونے کے لیے اکساتے رہتے تھے۔
اس طرح ارض فلسطین، لبنان اور شام میں ان کی موجودگی ایک ایسے خنجر کی حیثیت رکھتی تھی جو قلب اسلام میں پیوست تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد جب ان لوگوں نے ان قلعوں پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھایا تو یہ جابر بن گئے۔ انہوں نے یہی خیال کیا کہ اب مسلمانوں کا کوئی حکمران ان سے یہ قلعے چھین نہ سکے گا اور یہ ان قلعوں سے نکل کر آہستہ آہستہ دوسرے علاقوں پر بھی قبضہ کر کے مسلمانوں کو فلسطین سے نکال باہر کریں گے۔ یہ دور مسلمانوں کے لیے بڑا نازک دور تھا۔ مسلمان تمنا کر رہے تھے کہ لبنان، فلسطین اور شام کے ان صلیبیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے قدرت ان کے لیے کسی دوسرے صلاح الدین کو کھڑا کر دے۔ قدرت نے مسلمانوں کی اس آرزو کو پورا کیا اور سلطان بیبرس صلاح الدین ثانی بن کر نمودار ہوئے اور ان جنگجوؤں کو اس نے کیفر کردار تک پہنچانے کا تہیہ کر لیا تھا۔